آج ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں اس بازار میں جس کا اصل نام ہے ہیرا منڈی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے ہیرے جیسی خوبصورت رقاصاؤں کی وجہ سے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں۔ سچ یہ ہے اس بازار کو رنجیت سنگھ کے ایک وزیر کے بیٹے ہیرا سنگھ کے نام پر ہیرا منڈی کا نام دیا گیا تھا۔ سنا ہے کہ مغلیہ دور میں کوئی بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا، تو ہیرا سنگھ پتہ نہیں اس کا نام اس کے نام پہ ہے، کیونکہ آپ کبھی شاہی قلعہ جائیں، آپ انٹر ہوں گے تو سامنے آرام کا خواجہ سا لکھا ہوگا۔ اور اس بازار میں معمول کا کاروبار ہی ہوا کرتا تھا۔ شاہی عمارات کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس بازار کو شاہی محلے کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن اگر آج یہ بازار حسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بازار کو انگریزوں نے ایک الگ ہی رونق بخشی جب انہوں نے مختلف علاقوں کی معروف رقاصاؤں کو اس بازار میں لا کر اکٹھا کر دیا۔ انگریزوں کے اس اقدام کا مقصد لاہور میں تعینات انگریز سپاہیوں کو ایک ہی جگہ پر تفریح مہیا کرنا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے یہاں رہنے والی خواتین کے خلاف مختلف آپریشنز شروع کیے، لیکن بعض نامعلوم اور بہت سی معلوم وجوہات کی بنیاد پر اس بازار کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں اس بازار نے بہت شہرت حاصل کی، وہیں شرفاء کے نزدیک اس کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جانے لگا، اور جہاں کوئی دوسرے کو یہ کہہ دیتا کہ وہ ہیرا منڈی جا رہا ہے تو اس بات پر تو جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، گویا اس بازار کا نام لینا گالی سے کم نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض شرفاء کے حوالے سے تاریخ میں کہیں کہیں کچھ اور تذکرے بھی ملتے ہیں جن کا ذکر شاید وہ شرفاء دن کی روشنی میں خود سے بھی نہ کرتے ہوں۔ پھر پاکستان کا اقتدار جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے ناچ گانے کی محفلوں اور طوائفوں کے پیشے پر پابندی لگا دی، تو کچھ عرصے تک یہ بازار بے رونق رہا۔ میرا خیال 15-20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک آرٹ کا بازار تھا۔ ہمارے پاکستان ہر بڑی ایکٹریس یہاں سے گئی ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ کچھ لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ ہر بڑی سنگر، ہر بڑی ایکٹریس اسی بازار کی رہنے والی تھی، اور یہ پہلے آرٹ کا بازار کہلاتا تھا۔ یہاں پہ ایک 2 گھنٹے کا مخصوص ٹائم ہوتا تھا، 11 سے لے کے 1 بجے تک۔ 2 گھنٹوں میں گانا مانا لوگ سننے آتے تھے، اور 1 بجے یہ بازار کلوز ہو جاتا تھا۔ اور پھر ایک ایسی حکومت آئی، میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک ہمارے ڈی ایس پی تھے چودھری شفقات، ان کے دور میں اس بازار کو بند کروایا گیا۔ تو پچھلے دنوں میں حاجی چودھری شفقات کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی ایک چینل پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ زندگی میں میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے لاہور کا ایک بازار بند کروایا، پورے لاہور میں بازار حسن کھل گئے۔ تاہم ضیاء الحق کے بعد اس بازار کی رونقیں کسی حد تک دوبارہ بحال ہو گئیں، لیکن اس علاقے کی بدنامی اور یہاں جدید رہائشی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث بہت سی رقاصاؤں نے پوش علاقوں کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس بازار کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ لہٰذا آج یہ بازار اپنی پرانی پہچان کے بجائے ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کاروبار کرنے والے اور خریداری کرنے والے دونوں ہی شرفاء ہیں۔ آج یہاں جو بھی آتا ہے وہ اس نیت سے ہرگز نہیں آتا جس کے لیے کبھی یہ بازار جانا جاتا تھا۔ آج یہاں سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ جوتے بیچے جاتے ہیں اور جوتے بنانے کا سامان بیچا جاتا ہے۔ جن کمروں سے شاید کبھی گھنگروؤں کی آواز آیا کرتی ہوگی، آج وہاں مختلف چیزیں بنانے والی
मशीनों की आवाज सुनाई देती है। अलबत्ता इस बाजार में कमसिनों के लिए रोजी रोटी कल भी मुश्किल थी और आज भी आसान नहीं है। इस बाजार की एक खास बात यह है कि रक्स और रकासाएं न सही, लेकिन आज भी ये आलाते मूसीकी की एक अहम मार्केट जरूर है। बिलखुसूस वो नौजवान जो शायद ठीक तरह से इस बाजार की तारीख को भी ना जानते हों, उन्हें भी अगर गिटार खरीदने की जरूरत पड़े तो वो इस बाजार का एक आध चक्कर लगा लेते हैं। हीरा मंडी की ये बड़ी गली एक खास पहचान रखती है और उसकी वजह ये कि इसकी हर बगली गली के शिमाल की जानिब अगर आप देखें तो आपको बादशाही मस्जिद की दीवार बिल्कुल सामने नजर आती है। उस दौर की निशानियों में अगर कुछ बाकी है तो ये चंद पुरानी इमारतें और इनके खस्ता हाल झरोके, या ये चंद बुढ़े जिन्होंने अपनी जवानियां किसी ना किसी हसीना की खातिर यहां गुजार दी और आज इन्हीं थड़ों पर मरने की आस लिए बैठे हैं। दीगर तमाम चीजों के साथ साथ ये इलाका हमेशा से खाने पीने की चीजों के लिए भी शोहरत रखता है, जैसा कि ये मशहूर जमाना फज्जा सिरी पाए, जिसे लाहौरी अपने लहजे में फज्जे दे पावे कहते हैं। हत्ता के बैरूने मुल्क से आने वाले सयाह भी एक बार फज्जे के पास हाजिरी देना लाजिम ख्याल करते हैं। अगरचे जिन लोगों ने भले वक्तों में फज्जे के पाए खाए थे, आज वो कहते हैं कि ओ गल्ला नहीं रहियां, ओ बातां नहीं रहियां। दूसरे अल्फाज में ये कि फज्जे की दुकान चूंकि बहुत ऊंची हो चुकी है, इसलिए पकवान फीका हो गया है। इस इलाके की आज एक और वजह शोहरत इसकी फूड स्ट्रीट बन चुकी है। शुरफा अपने पूरे खानदान के समेत इस इलाके में बड़ी खुशी से आने लगे हैं, क्योंकि आज उनका मकसद यहाँ रंगारंग लजीज पकवानों से लुत्फानंदोज होना होता है। ये है इस फूड स्ट्रीट का मरकजी दरवाजा और ये है दरवाजे पे बना हुआ शेर। लाहौर में रहते हुए आप शेर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिलखुसूस अंदरून लाहौर में तो बिल्कुल नहीं। और ये हैं फूड स्ट्रीट के वो मशहूर रेस्टोरेंट जिनकी छत से बादशाही मस्जिद का सहन नजर आता है। इसी फूड स्ट्रीट के दरवाजे पर लाहौर की सयाहत के लिए चलने वाली डबल डेकर बस का टर्मिनल भी है। आज इस बाजार में लाहौर के किसी भी दूसरे बाजार की तरह कारोबार किया जा रहा है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि कारोबार करने वालों या खरीदारी के लिए आने वालों ने अगर किसी को बताना हो तो वो ये नहीं कहते कि मेरी दुकान हीरा मंडी में है या ये कि मैं जूता खरीदने हीरा मंडी जा रहा हूं, बल्कि वो कहते हैं मेरी दुकान अंदरून टकसाली गेट में है, या ये कि मैं खरीदारी के लिए अंदरून टकसाली गेट जा रहा हूं।